ہماری بہن ایک سوال کرنا چاہتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. مولانا صاحب میرے 2 سوال ہیں. پہلا یہ کہ جب ایک مومن انتقال کر جاتا ہے اور میت کو غسل دے کے رکھ دیا جاتا ہے، اس وقت کچھ لوگ ان کے سرانے کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھتے ہیں، کچھ لوگ مختلف تسبیحات پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ سرے سے ایسا کرنے ہی نہیں دیتے. تو وہ کون سا ایسا عمل ہے، رہنمائی فرما دیجیے جس کا اس وقت مردے کو ثواب پہنچے یا اس کو فائدہ پہنچے. ایک سوال. تو آپ جی آپ غسل دینے کے بعد کرنا بیویاں گھر کھڑی ہو جاتی ہیں، پڑھنا شروع کریں. یہ تھوڑی مدت سے شروع ہوا. آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی رسول بہت آئے، سب پر درود و سلام ہے، مگر جیسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا، قربان جائے رو پر رہے. اللہ کے رب بالمومن رو، کوئی ماں باپ یہ اتنا پیار اولاد سے نہیں کرتا جتنا یہ رسول تمہارے ساتھ ہے. اور حضور پاک کا ہم دیکھتے ہیں. ایک بچی کا میں بیان سناؤں آپ کو ایمان تازہ کرنے کے لیے، کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی کسی کافر قبیلہ میں، ان کا مدینہ سے دور مقام تھا، وہاں مسلمان ہوئی. وہ لوگ کافر ہی تھے، ان کی لوڑی تھی بیچاری. تو ان کی بچی نے ایک دن میں اپنا ہار اتار کر لٹکا دیا لکڑی کے ساتھ. تو چیل آئی، وہ ہار لے گی، موتیوں کا ہار تھا سرخ رنگ کا، اس نے چیل نے سمجھا گوشت سے لے گی. ان ظالموں نے اس بیچاری مسلمان لوڑی پر شک، اس نے بہت تسلی کی کہ میں نے نہیں ہار چوری کیا، میرا ظالم نہیں مارا. اتنا انہوں ظلم کیا، مارا اس کو بیچاری کو، اور ساتھ ہی ننگا کر کے اس کی شرمگاہ تک کی چلاتی جس نے ہاتھ سے مارا. اگر اسی دوران چیل آئی، اس نے ہار پھینکا، دیکھ لیا انہوں نے کہ نہیں اس کا کر معافیاں مانگنے. اس نے کہا میرے ساتھ جو ہونا کر، مجھے تم نے ننگا بھی کر لیا، اب میں اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں مدینہ شریف چلی جاؤں، اپنے نبی کے پاس چلی. انہوں نے چھوڑ دیا. وہ پھر میری بہنوں بچیوں کا سفر کر کے مدینہ آئے. حضور کی بیویوں کے پاس بیٹھتی، اور حضور نے خیمہ مسجد میں لگوا دیا، وہاں وہ رہتی اور مسجد کو جاری دیتی، سیاہ رنگ تھی. تو بیویوں کے پاس جب بیٹھتی تو ایک شعر پڑھتی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ ہار کا دن بھی عجیب دن تھا جس نے مجھے کفر کے ملک سے نکال کر یہاں مدینہ پہنچا دیا. تو اماں عائشہ نے پوچھا بیٹا وہ ہار کا کیا؟ اس نے ساری کہانی سنائی، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ آنا نصیب ہوا. تو وہ فوت ہو گئی. حضور کے پیار کی بات کی فوت ہو گئی. لوگوں نے رات ہی دفن کر دیا، حضور کو نہیں بلایا. آپ نے 1-2 دن جب دان دیکھا تو پوچھا کہ وہ ٹیکا کیا بنا؟ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی. تو حضور نے فرمایا اللہ اذن تم نہیں دیا، مجھے کیوں نہ خبر دی فون. انہوں نے کہا ہم نے سمجھا رات کا وقت ہے، کیا آپ کو تنگ کرے، ہم نے دفن کر دی. عزت اللہ اتنی کی، دفن آپ ہی کر دیا صاحبہ نے. تو حضور نے فرمایا دل وہ نہیں علاقہ نبی ایسا پیارا ہمیں دیا. حضور نے فرمایا مجھے قبر بتاؤ جا. گئے ساتھ. تو بیٹا حضور نے دوبارہ قبر کو سامنے رکھ کر لوگوں کو پیچھے کھڑا کیا، پھر نماز جنازہ قبر پر پڑھائی، اور فرمایا کہ جب تک میں اس دنیا میں ہوں، میں مدینہ میں ہوں، وہ بہت ہو تو مجھے بتایا بغیر اس کو دفن نہ کرو، تمہاری قبروں میں اندھیرا ہے، میری دعا کی برکت سے اللہ روشنی کرتا. تو حضور نے قبر پر اس کے لیے، اس لیے ایسے نبی نے جو مردے کے ساتھ کرنا چاہیے نا، رائی کے ساتھ. ہم شک کریں نا کہ حضور سے کمی نہیں گمرائی. تو کبھی نبی علیہ السلام نے صحابہ نے غسل دینے کے بعد یہ گرد جو ہے نا قرآن کلمہ نہیں، کسی کتاب نے نہیں، نہ بڑے رجیوں کی کتاب. اب عورتوں نے خود ہی شروع کر دیا، کچھ نعتیں پڑھتی ہیں، کوئی یہ بالکل نہ کریں آپ، اس کی کوئی ضرورت نہیں. آپ بیٹھ جائیں، زبان سے بیٹھی ہوئی بخشی کی دعا کریں، بچے کہ اللہ اسے بخشنا رحم کرے. نبی علیہ السلام گئے ایسے آدمی کے گھر گیا جو آپ کا پھپھی ذات تھا، مگر وہ حضرت سلمہ کا خامن تھا پہلے، بعد میں پھر حضور کی بیوی بنی ہے سلمہ. تو رسول اللہ اس کے گھر میں گیا تو جنازہ پڑا تھا، ابھی دفن نہیں کیا. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ جب اس طرح جنازہ ہوتا نا تو فرشتے بھی یہاں حاضر ہوتے ہیں، وہ جو باتیں تم کہتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں کہ اللہ ایسا ہی کر دے. اس لیے ایسی باتیں نہ کیا کرو، اس کے لیے بیٹھ کر نا بخشش کی دعا زبان سے کہتے رہو کہ اللہ بخشے رحم کرے، اس کے گناہ معاف کرنا. تو حضور نے بھی بیٹا اس وقت حضرت ابو سلمہ کے لیے دعا کی نا. میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس کو چھپوائیں، یاد کریں. میں نے دیکھا کہ یار حدیث لوگ بھی اور باتوں میں جھگڑتے رہتے ہیں کہ ٹانگیں اس طرح کرو، یہ جو کرنے کی باتیں نا وہ نہیں. اگر انہیں پوچھیں یار بہت ہو جائے تو حضور نے ابو سلمہ پر کی ہوئی یاد ہے نہیں، بحث کرتے جائیں. آپ نے نام لے کر کہا، آپ کو اگر نام یاد ہے تو کہہ دیں، نہیں نام تو فلاں ہی کہہ دیں. اللہ مغفر لابی سلمہ تھا ورفع درجۃ لہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین.
واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وفسا لہو فی قبرہ ونور لہو. کوئی بات نہ چھوڑیا کہ اللہ ابو سلمہ کو بخشنا اور قیامت کے دن اپنے بہت بندوں سے اس کا درجہ اونچا کرنا, اور اس کے جانے کے بعد جس کے وارث رہ گئے بیوی بچے ان کا تو نگہبان بننا, اور ہمیں بھی اس کو بخشنا اور اس کی قبر کو منور کرنا, اس کو کھلا کر. ایسی باتیں آپس میں بیٹھ کر کریں نا, ہاتھ اٹھائے یہ نہیں, یہ تو گرد پڑتی ہے نا, یہ بچہ کہیں نہیں آیا, کسی فرقے کے میں نہیں آیا, سام کا یہ شروع کر لیا. ایسی باتوں سے بچنا چاہیے, ورنہ الزام آئے گا کہ تمہارا نبی کو کسر چھوڑ گیا, حضور کو کوئی بات بتانی بھول گئی, کیوں نہیں باتیں کرتے.